الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في موضع آخر حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ محترم معزز سامعین کرام اور نوجوان دوستوں، ہم یہاں پر جو اکٹھا ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ ایک مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ جو مجلس ہے دینی مجلس ہے، اور ہم اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اور اس ارادے اور نیت سے بیٹھے ہیں کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں جو اس عظیم الشان مبارک رات برکتوں والی رات میں اللہ کی طرف سے بندوں پر نازل ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے ارادے سے اور نیت سے بیٹھے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اپنے رحمتوں سے برکتوں سے ہمارے دامن کو بھر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی جو جائز تمنائیں ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ محترم معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات نے اعلان میں بھی سنا اور بورڈ کے اوپر بھی لکھا گیا تھا کہ نماز کے بعد انشاءاللہ شب برات کے عنوان پر بیان ہوگا۔ اسی اعلان کے تحت انشاءاللہ میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں بڑا مختصر کلام پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ جو رات ہے بہت ہی رحمتوں والی رات ہے، بڑی نورانی رات ہے، بڑی مقدس رات ہے، اور اس رات کی فضیلت کے متعلق تقریباً 9 سے 11 احادیث موجود ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پارے 26 کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ جتنے بڑے بڑے مفسرین ہیں ان میں سے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو رات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ شب برات ہے۔ معزز سامعین کرام، اس مبارک رات کی متعلق میں اور آپ بہت دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور
ہم نے اچھے اچھے مقرروں کو سنا اور اچھے اچھے داعیوں کو سنا، اور ہمارے سامنے احادیث آتی ہیں کہ یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ سننے کے بعد عمل بھی کیا جائے۔ سننا اس نیت سے ہو، یقین سے ہو کہ رب کریم جو ہے یقیناً اس مبارک رات میں اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں اور مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ یعنی جو بھی بات آپ حضرات کے سامنے آتی ہے قرآن اور حدیث کی اور دین کی، اس پر یقین کرتے ہوئے سنیں۔ اگر یقین کے بغیر چپ ایسے ہی سرسری سنتے ہیں تو اس میں اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا فائدہ ہونا چاہیے۔ اس کی سب سے مشہور حدیث وہ ہے جس کو آپ حضرات نے بارہا سنا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پوری امت کی ماں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، شدید محبت تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو پیار سے طاہرہ بھی کہتے تھے، صدیقہ بھی کہتے تھے، حلیمہ بھی کہتے تھے، اور اسی طریقے سے دو تین نام اور بھی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام محبت سے یہ نام لے کر فرماتے تھے۔ اس مبارک رات کی فضیلت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے بڑی مشہور روایت ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے اور باری میری ہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات تھیں، اور آپ ہر زوجہ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے، برابری کا معاملہ کرتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو جس بیوی کے پاس رہنا چاہتے رہ سکتے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مقرر کر دی تھی کہ اس رات کو میں وہاں پر رہوں گا، پھر ان کی باری آئیں گی، پھر ان کی باری آئے گی۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میری امت، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ بیویوں کے حقوق کا تم بہت ہی زیادہ خیال کرو، بیویوں کے اوپر ظلم نہ کرو، اگر ایک سے زائد بیوی ہے تو دونوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرو۔ اور جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے اندر عدل و انصاف کو قائم کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بیویوں کی عزت کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرو۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آرام کرنے کے لیے لیٹے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور آپ میرے حجرے مبارک سے نکل گئے۔ مجھے تشویش ہوئی کہ سرکار کہاں گئے۔ سرکار کی تو یہ عادت نہیں ہے کہ سرکار کہاں گئے، ہو سکتا ہے کہ اپنی دیگر ازواج کے پاس گئے ہوں۔ اس طریقے سے اماں عائشہ کے ذہن میں خیال آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں باہر نکلی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو قبرستان تھا مدینہ منورہ کا، وہاں پر تشریف فرما تھے اور کھڑے ہو کر دعا فرما رہے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ فوراً اپنے گھر میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے کہ تیز دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ عائشہ کیا ہوا، تمہاری سانس تیز چل رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب آپ یہاں سے نکلے تو میں نے آپ کی تلاش میں باہر نکلی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے نبی تمہارے ساتھ خیانت کا معاملہ کریں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ آج 15ویں شعبان ہے، نصف شعبان ہے، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور آ کر یہ کہا کہ اے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات اتنی مبارک رات ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور مثال دے کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ قبیلہ بنو بکر کے بکریوں کے بالوں کی مقدار سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کے صدقے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، قبیلہ بنو بکر کی مثال اس لیے دی گئی
کہ عرب کا جو ماحول تھا وہاں پر لوگوں میں بکریاں پالنے کی عادت بہت زیادہ تھی، اور وہاں مشہور ہوتا تھا کہ فلاں قبیلہ تو اتنے جانور رکھنے والا ہے، اتنے اونٹ رکھنے والا ہے، اتنی بکریاں رکھنے والا ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس قبیلے کے پاس زیادہ جانور ہوں گے، بکریاں ہوں گی، وہ اس کو قابل فخر سمجھتے تھے۔ اور قبیلہ بنو بکر کا جو قبیلہ تھا پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا تھا۔ آپ اور میں اندازہ لگا لیں کہ ایک بکری کے اوپر، اس کے کھال کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، میں بھی نہیں گن سکتا، آپ بھی گن نہیں سکتے، گننا مشکل ہے، دشوار ہے، صرف ایک بکری کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور وہ قبیلہ تو وہ قبیلہ تھا جو پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں رکھنے میں مشہور تھا۔ تو آپ سوچئے کہ ان کے پاس کتنے بکریاں ہوں گی، اور ان بکریوں کے اوپر جو بال ہوں گے وہ کتنے ہوں گے، آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے، گن نہیں سکتے، شمار میں لا نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو بکر کے بکریوں کے بالوں کے مقدار سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور جیسے ہی یہ شب شروع ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی میں برکت طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق کو بڑھا دوں، ہے کوئی مصیبت کو دور کرنے کی طلب کرنے والا کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں۔ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا، جب اللہ کا اعلان ہے، حدیث موجود ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ مغفرت کرنے والا ہمارے طرف متوجہ ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ہی اس کی طرف توجہ نہ کریں تو یہ بتائیے کہ ہماری کتنی کم عقلی کی دلیل ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس رات کے شروع ہونے سے لے کر ہم بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مغفرت طلب کرتا ہے تو میں رب کریم، میرا وعدہ بھی سچا ہے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے رزق میں برکت دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کی مصیبتوں کو، بلاؤں کو، مشکلوں کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہم ہیں کہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تو بتائیے کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ جب یہ آیت کو ہم حقیقی طور پر پڑھتے ہیں تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا جو رب ہے بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے ڈھونڈ کر اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ یہ رات ایسی مبارک رات ہے جس کے اندر بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ کی طرف توجہ کریں، گڑ گڑائیں، دعائیں مانگے، اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنی مغفرت کے لیے دعا کرے، اور اپنے جتنے مسائل ہیں اس مسائل کو اللہ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فیاض ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں، اور جو بندہ بھی اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، کسی بڑے کا جملہ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، پارے 2 کی آیت ہے، آپ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا کہ جب کوئی بندہ میری طرف توجہ کر کے مجھ سے مانگتا ہے، اجیب، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے میں اس کے مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں، بڑوں سے کہتے ہیں، سائنسدانوں سے کہتے ہیں، سیاستدانوں سے کہتے ہیں، مالداروں سے کہتے ہیں، عہدیداروں سے کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں، لیکن نہیں کہتے ہیں تو اللہ کے دربار میں نہیں رکھتے ہیں۔ جہاں سے مسئلہ حل ہوتا ہے وہاں پر نہیں رکھتے ہیں، اور در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ رات تو اتنی مبارک رات ہے، لیکن اس رات میں بھی چند احباب ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں جب تک کہ وہ سچی اور پکی توبہ نہ کر لیں۔ سب سے پہلی جو چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا،
مشرک کہتے ہیں اللہ کے ذات میں کسی اور کو شریک کرنے والا۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، اور اسی طریقے سے ہر چیز کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بیٹے کا دینے والا، مال کا دینے والا، صحت کا دینے والا، خوشی کا دینے والا، غم کا دینے والا، نفع کا دینے والا، نقصان کو دینے والا، اس کائنات کو بنانے والا، ہر چیز اللہ کے یہاں سے ملتی ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اس کے ساتھ اگر ہم کسی اور غیر کو شریک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ہرگز نہ کریں، نہ عملی طور پر کرے، نہ قولی طور پر کرے، بلکہ ہمارا یہ یقین ہو کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور یہ دل سے کہیں، زبان سے بھی کہے اور دل سے بھی کہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں چند بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عظیم الشان رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو مشرک، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان۔ آپ ذرا غور سے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر ذکر کا تذکرہ کیا ہے، جہاں پر نماز کا تذکرہ کیا ہے ساتھ میں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں پر اپنا حکم ماننے کا تذکرہ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ والدین کا حکم ماننے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ انشکر لی ولی والدی، اے میرے بندو تم میرا شکریہ ادا کرو، اور تمہارے جو والدین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکریہ کے ساتھ اور اپنا حکم ماننے کا تذکرہ کرنے کے ساتھ والدین کا بھی تذکرہ فرما کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ماں باپ کی قدر و قیمت بہت بڑی چیز ہے، ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے بعد ان کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ جیسے جیسے ہمارا معاشرہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ماں باپ کی نافرمانی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ماں باپ کی آواز پست ہوتی چلی جاتی ہے، بچوں کی آواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس اپنے دوست کو وقت ہے دینے کے لیے، آج ہم دوست کے لیے گھنٹوں گھنٹے نکالتے ہیں، ماں باپ کے لیے ہم کو وقت نہیں ملتا ہے۔ آج ہم ایک دوست کی بات تو مانتے ہیں لیکن ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہو اور اللہ اس سے راضی ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی شخص کے ماں باپ راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ہمارا خدا راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج کل اتنے واقعات آ رہے ہیں، لوگ سناتے بھی ہیں کہ مولانا میں کیا کروں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی پوری جوانی لگا دی، راتوں کی قربانی کو میں نے قربان کر دیا، نیندوں کو قربان کر دیا، اور میں نے محنت کی، مزدوری کی، اور میں اپنے جوانی کو اس کے لیے میں نے ختم کر دیا، لیکن یہی بچے اب بڑے ہو گئے ہیں تو ہم سے نہ سیدھے بات کرتے ہیں، نہ محبت سے بات کرتے ہیں، نہ خدمت کرتے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، اپنے بیویوں سے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بڑا سخت گناہ ہے جس کو آج گناہ سمجھا نہیں جا رہا ہے، بڑا سخت گناہ ہے لیکن اس کو آج گناہ سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی آج معمولی گناہ سمجھا جا رہا ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ آج کے اس مجلس میں میں اور آپ اور پورے احباب یہ ارادہ کرے کہ اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہیں تو ہم ان ماں باپ کو راضی کریں گے، اور ان کو راضی کر کے گویا اللہ کو راضی کریں گے۔ گویا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جو اللہ کی رحمتیں اتنی برستی ہیں لیکن اس شخص کے لیے اس وقت تک وہ روکی رہیں گی جب تک کہ اس کے جو والدین ناراض ہیں، اس سے ناراض ہیں، وہ ان کو راضی کرا لے۔ اگر ناراض ہیں تو وہ رحمتیں اس تک وہ نہیں پہنچے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک صحابی
حاضر خدمت ہوئے، آ کر یہ کہا اے اللہ کے رسول، میری ماں جو ہے 80 سال کی ہے، بڑی بوڑھی ہو چکی ہے، اور میری ماں کی ایک عادت یہ ہے کہ اب بوڑھی ہو چکی ہے، ذرا سا ذہن پھیلا ہوا ہے اور بہکی بہکی باتیں کرتی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ان تمام کے سامنے مجھے برا بھلا کہتی ہے، آپ مجھے ذرا یہ اجازت دیجئے کہ میں میری ماں کو ایک مرتبہ یہ کہوں کہ تو چپ ہو جا، کیا مجھے یہ اجازت ہے؟ کیا کہا اس صحابی رسول نے؟ ہر بار نہیں، صرف ایک بار آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بوڑھی ماں کو یہ کہوں کہ تم مجھے بیوی کے سامنے نہ ٹوکے، بچوں کے سامنے نہ ٹوکے، میری بھی ایک عزت ہے، میں ان سے صرف ایک مرتبہ یہ کہوں کہ چپ ہو جا۔ اللہ کے نبی فوراً غصے میں آ گئے اور آ کر یہ کہا چلو یہاں سے نکل جاؤ، دوبارہ اس چیز کا سوال نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر میں آپ کو اجازت دے دوں گا کہ تم اپنی ماں کو چپ رہنے کے قول کی تم کو اجازت دوں گا، یہ ہو سکتا ہے کہ جب تمہارا آخری موقع آ جائے تو تمہاری زبان سے کلمہ طیبہ جاری و ساری نہ ہو۔ ماں باپ کا یہ مقام ہے، ماں باپ کی یہ عزت ہے۔ آج ہم تمام کو چاہیے کہ ایسی مبارک رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہیں وہ رحمتوں سے محروم رہیں گے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے اور ان کو راضی کرے، اور میرے ماں باپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ بچوں کو بھی بار بار نہ ٹوکے، موقع کا لحاظ کرے اور ان کی عزت کرے، اور ان کو ایسے جگہ پر نصیحت کرے اور ایسے جگہ پر ٹوکے کہ جس کے ذریعے سے ان کی عزت نفس کو کوئی یہ نہ ہو اور بچے اس کو برا بھی نہ سمجھے۔ اس کے بعد دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں ایک محروم اور بدقسمت شخص وہ بھی ہے جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دوسروں کی نفرت اپنے دل میں بھر کر رکھتا ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے رہتے ہوئے اللہ کی رحمت ہم تک نہیں پہنچتی ہے۔ آج کینہ آپ دیکھ لیجئے، پہلے زمانے میں دوسروں سے کینہ ہوتا تھا، آج کا زمانہ یہ ہے کہ بھائی بھائی سے کینہ رکھتا ہے، بیٹا باپ سے کینہ رکھتا ہے، باپ بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، بیوی شوہر سے کینہ رکھتی ہے، شوہر بیوی سے کینہ رکھتا ہے، پڑوسی سے کینہ رکھتا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی ہے جس کے اندر کینہ رکھنے والے شخص ہو۔ اگر ایک کینہ رکھنے والا شخص ہے تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں برستی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے احباب ایسے ہیں جو صبح و شام کینے کو پالتے ہیں اور اس کو رکھ کر اپنی زندگی کے لمبے لمبے زمانے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کینہ رکھنے والا اتنا سخت گناہ کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہوتا ہے۔ آج ذرا سی بات سے بھائی بھائی سے بات بند کر دیتا ہے، بھائی اپنے بہن سے بات بند کر دیتا ہے، اور بہن اپنے بھائی سے بات بند کر دیتی ہے۔ یہ کہاں کا چیز ہے؟ یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس سے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اگر تم سے ہو سکے تو اس سنت کو اپنانا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، اگر تمہارے لیے گنجائش ہے کہ تم ہر صبح و شام اپنے دل کو کینے سے اور بغض سے پاک رکھو، یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اس لیے کہ جس کا دل پاک ہوتا ہے اس دل میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ بزرگان محترم، ہم کو بھی چاہیے کہ اس گناہ کی سنگینی کو سمجھے اور اس گناہ سے توبہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام کو چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر پیش کریں، صرف زبان سے نہیں بلکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لاگو بھی کریں، اس کو نافذ بھی کریں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آئے گا۔ کیا فرمایا؟ تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آئے گا۔ پورے صحابہ متوجہ ہو کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں کہ کون شخص آ رہا ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعلان کر دیا کہ جنتی شخص آئے گا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی یہ زبان مبارک سے الفاظ نکالے، 1 منٹ کے بعد ایک صحابی آئے، ان کی حالت یہ تھی کہ وضو فرمائے ہوئے تھے اور وضو کے قطرات، جو پانی کے قطرات تھے، ٹپک رہے تھے۔ وہ آئے، مسجد میں بیٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو احادیث تھیں وہ احادیث سنی اور چلے گئے۔ دوسرے دن اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ پورے صحابہ متوجہ ہو گئے،
اور یہ دیکھنے کی تمنا کرنے لگے کہ کون آئے گا۔ پھر وہی صحابی اسی حالت میں آئے، مسجد نبوی میں آئے اور وہاں پر بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے ایسا ہی کہا کہ تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آئے گا، اور جیسے ہی الفاظ کہے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی صحابی رسول وہی انداز میں وہی ہیئت میں کہ آپ سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، آئے اور بیٹھ کر چلے گئے۔ جیسے ہی جا رہے تھے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ، انہوں نے یہ سوچا کہ کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی 3 دن ارشاد فرمائے اور تینوں دن یہی صحابی آئے، چلو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ چنانچہ وہ اس شخص کے پیچھے گئے، جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچے ان سے یہ کہا کہ بھائی میری آپ سے ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ میرا اور میرے باپ کا کچھ جھگڑا ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو 1 2 3 دن میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ وہ صحابہ تھے، وہ بہت خوش دل رہتے تھے اور مہمان کی مہمان نوازی ان کی فطرت میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل تیار ہوں میں، آ جائیں۔ جب رات ہوئی تو صحابی رسول کا عمل یہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، تو وہ صحابی رسول کو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسا خاص عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں اتنی یہ بات تھی کہ جب وہ سو جاتے تھے، جب سونے کے لیے جاتے تھے تو کوئی بیکار بات نہیں کرتے تھے، کسی کی کوئی بات نہیں کرتے تھے، اور جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرا دن جب ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ نے سوچا اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت دی ہے، ان کا ایسا کوئی عمل دکھائی نہیں دے رہا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ رات کے تہجد کے پابند ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے اور لمبے لمبے وظائف پڑھتے ہوں گے، دعا کرتے ہوں گے، کچھ مال خرچ کرتے ہوں گے، لیکن یہاں پر تو قصہ الٹا ہے، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، میں نے کوئی عمل بھی نہیں دیکھا ہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو وہ صحابی رسول سے جدا ہونے کے وقت حضرت عبداللہ نے کہا میرے بھائی میری آپ سے ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ میرا اور میرے باپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ 3 دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی شخص آئے گا، تو میں نے تینوں دن آپ کو دیکھا تو میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی وہ عمل کروں جو تمہارا خاص عمل ہے، اس وجہ سے میں آپ کے یہاں مہمان بنا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرا اور میرے باپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور میں نے آپ کا کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا۔ تو اس صحابی رسول نے کہا ہاں میرا ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، یہی ہے کہ میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، برے الفاظ نہیں کہتا، جب بھی میری نیند بیدار ہوتی ہے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ بات ہوئی، وہ واپس جا رہے تھے حضرت عبداللہ، اس صحابی رسول نے کہا اے شخص 1 منٹ ذرا رک جاؤ، میری ایک عادت یہ ہے کہ میں میرے اس دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھتا ہوں، کسی سے بغض نہیں رکھتا ہوں، اگر کوئی آدمی مجھ سے زیادتی بھی کرتا ہے تو میں اس کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، اس دل کو پاک و صاف رکھتا ہوں، کینے سے پاک و صاف رکھتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا یہی تمہاری ایک عظیم الشان یہ جو نعمت ہے، یہ جو صفت ہے، اسی صفت کے بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دنیا میں دی ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کیا یہ چیز ہماری زندگی میں ہے؟ کیا ہم بھی ایسے چیزیں اور ایسی جو برائیوں کو جنم دینے والی جو چیزیں ہیں کیا ہمارے دلوں میں نہیں ہیں؟ ضرور موجود ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے اس دل کو پاک و صاف کریں، اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر برتن گندا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے تو دودھ دینے والا بھی اس میں دودھ نہیں ڈالتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ دل گندا ہوگا، اگر اس دل کے اندر غیروں کی نفرتیں ہوں گی تو کیا اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ عزیزان گرامی، شعبان کا مہینہ یہ چل رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بڑا یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا خاص آدمی ہے، تو اس کے صرف نسبت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ معزز سامعین، یہ مبارک راتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ امت کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، ورنہ تو
پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ لمبی عبادتیں کیا کرتے تھے، ثواب بڑا مختصر ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک قوم ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک کام کرتی ہے تو ان کو ایک قرات اجر دیا جاتا ہے، اور ایک قوم ایسی ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتی ہے تو ان کو بھی ایک قرات دے دیا جاتا ہے، اور ایک قوم ایسی ہے جو عصر سے مغرب تک کام کرتی ہے، وقت بھی بڑا چھوٹا ہے لیکن ان کی جو مزدوری ہے وہ 2 قرات دیا جاتا ہے۔ قرات کہتے ہیں سونے کا سکہ جو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پہلی مثال یہودیوں کی ہے، دوسری جو ہے نصرانیوں کی ہے، اور تیسری جو ہے کہ وقت بھی بڑا کم ہے، مزدوری بھی زیادہ ہے، اجرت بھی زیادہ ہے۔ وہ میری امت کی حالت ہے کہ میری امت تھوڑا تھوڑا عمل کرے گی، رب کریم بڑا سخی ہے، تھوڑے سے عمل پر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھ دیں گے۔ کل قیامت کے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جس کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ یہ فرمائیں گے اے میرے بندے یہ دیکھ تیرے نام اعمال ہے، ادھر نیکیاں ہیں ادھر برائیاں ہیں، دونوں کو پڑھ لے۔ وہ یہ کہے گا اے میرے رب میں کیا پڑھوں، میں نے پوری زندگی میں نافرمانیاں ہی کی ہیں، میں نے کبھی کوئی اچھائی کا کام نہیں کیا ہے۔ اور جب پڑھنے کو دیکھے گا اور نام اعمال کو دیکھے گا تو برائیوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا اور نیکیاں بالکل مختصر ہوگی۔ وہ یہ سوچے گا کہ اب تو میری ہلاکت بڑی پکی ہے، لیکن ایسے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے کہ ابھی تو جلدی نہ کر، تیرے ایک نیکی میرے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کو پیش کریں گے جس کے اندر وہ یہ کہے گا کہ تو ایک مجلس میں بیٹھا تھا، تو اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد اللہ کے ایک تعریف کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں تو نے ایک درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا، درود شریف پڑھا تھا، تیرے اس عمل کو ہم نے اتنا پسند کیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم نے تیرے لیے جنت کا پروانہ سنا دیا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں کہ عمل تھوڑا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا سامان فرما دیں گے۔ اس لیے ان راتوں کو غنیمت جانے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی غنیمت جانے۔ یہ نہ سوچے کہ میں بڑا عمل کروں گا تبھی اللہ کو پسند آئے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایک گلاس پانی پلانے پر بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ایک کھجور کھلانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ ایک کھجور تو دور ہے، ایک کھجور کے 2-3 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا بھی کھلاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں بھی جنت مل سکتی ہے۔ ہمارا رب اتنا بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جب وہ معاف کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا کیا کیے ہیں، کتنے بڑے گناہ کیے ہیں، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مسئلہ جو حل ہونے والا ہے میرے دربار میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑی مہربانی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مخصوص راتیں عطا فرمائی ہیں، اور خاص طور سے رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری رجب اور شعبان میں کیا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی آپ نے پیغام دیا کہ جب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ وقت سے پہلے ہی تیاری کریں، وقت سے پہلے ہی ہم تیار ہو جائیں، اس لیے کہ آدمی اگر وقت سے پہلے تیار ہوتا ہے تو صحیح کام کر سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان المبارک کے لیے ابھی سے تیار ہو جائے، ابھی سے اس کا استقبال کریں، اور اس مبارک رات میں اللہ کے دربار میں ہم سے جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں، اور عبادت کوئی اس رات میں مخصوص نہیں ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ہی عبادت نہ کریں، مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائے گا تو 1 پارہ پڑھے گا، 2 پارہ پڑھے گا، بہت ہی زیادہ ہو تو 3 پارے 4 پارے پڑھے گا، اس کے بعد انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ تھک جائے گا، اکتاہٹ اس کے اندر آ جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرے، تھوڑی دیر قرآن پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ذکر کرے، اس کے بعد درود پڑھے، اس کے بعد استغفار کرے، پھر تھوڑا سا ہم خاموش بیٹھ بھی جائیں اور اللہ کی طرف دھیان بھی رکھیں۔ اس طریقے سے وقفے سے کریں گے تو یہ ہماری رات بہت ہی اچھی گزرے گی، اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہے۔ اگر آدمی ایک ہی کام کرتا ہے تو اکتا جاتا ہے، اگر ایک ہی کھانا کھاتا ہے تو اکتا جاتا ہے، ایک ہی مشروب پیتا ہے تو اکتا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ مختلف عبادتیں کریں، تلاوت قرآن کریں گے۔ حالات یہ بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ہمارے رشتہ داروں کو، کہ باپ کے انتقال ہوئے چند سال کے بعد جب قبرستان کو جاتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں کہ باپ کی قبر کیا ہے،
باپ کی قبر کہاں ہے ان کو معلوم نہیں۔ ارے وہ باپ تو وہ باپ تھا جس نے اپنے بچوں کے لیے خوب محنتیں کی، اپنی جوانی لگائی اور رات دن اور رات محنتیں کی۔ اسی باپ کو آج اولاد بھلا دے رہی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی روشناس کرائے۔ ہم دنیا کی بھی تعلیم دیں، میں دنیا کی تعلیم دینے کا میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ تعلیم دیجیے، اچھا سے اچھا ڈاکٹر بنائیے، سائنسداں بنائیے اور وکیل بنائیے، جو بنانا ہے بنائیے، سب سے پہلے اس کو مسلمان بنائیے اور اس کے دل میں یہ بات بٹھائیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، بھائیوں کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے۔ اگر دینی تعلیم ہوگی تبھی وہ عمل کرے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرائے، مسجدوں کو بھیجے، مدرسوں کو بھیجے، مکتبوں کو بھیجے، اس لیے کہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں قرآن ملتا ہے۔ آپ گھر کو جاتے ہیں تو آپ کو خاندان والے ملتے ہیں، دکان کو جاتے ہیں تو دکان کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن مسجد کو آتے ہیں تو مسجد میں کیا ملتا ہے، قرآن ملتا ہے۔ اللہ کے نبی توبہ کے رہتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس کو نہیں پہنچتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ عزیزان گرامی، آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے اس قوم کے اکثر بچے نشے میں چور ہیں۔ کسی کو شراب کا نشہ ہے، کسی کو غلط چیزوں کا نشہ ہے، کسی کو اور غلط چیزوں کا نشہ ہے، کسی کو موبائل کا نشہ ہے، کسی کو ٹی وی کا نشہ ہے، اور ہر نشہ حرام ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ نشہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، دینی تعلیمات سے دور کر دے اور اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، ہر ایسی چیز کو نشہ قرار دیا گیا اور ہر نشہ حرام ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بھائیوں کی فکر کریں، اور ہمارے جو مسلم بھائی نوجوان ایسے ہیں جو ہمیشہ شراب میں پڑے رہتے ہیں، ان کے سامنے یہ بتائے کہ جو شراب ہے یہ بہت ہی خراب چیز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو شراب کو لا کر بیچتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو شراب کی رقم کو لکھتا ہے، معاہدے کو لکھتا ہے، تاریخ کو لکھتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اس کو جو بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور جب اس کو ہم اچھے انداز سے سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے انداز سے سمجھانے گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے میری امت، تمہارے لیے ضروری ہے کہ توبہ و استغفار کرتے رہو، اس لیے کہ میں بھی دن میں 70 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کر لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اتنے رحیم ہیں، اتنے بڑے کریم ہیں، اور توبہ کرنے والے سے ایسے خوش ہوتے ہیں۔ مثال دے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص ایک سفر کے لیے نکلتا ہے، بڑا جنگل ہے، بڑا ویرانہ ہے، جہاں پر نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی درندہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، ایسے جنگل میں جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی اونٹنی ہے جس کے اوپر اس کا کھانے کا سامان ہے، توشہ ہے، پانی ہے، اور یہ سواری ہے جس کے ذریعے سے ایک بڑا لمبا سفر طے کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ دوران سفر جب وہ تھک جاتا ہے تو ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے جب اترتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں گا اور اس کے بعد آگے کا سفر طے کروں گا، جیسے ہی وہ سو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ اونٹنی جو اس کے لیے سواری بن رہی تھی، اس کے اونٹنی پر اس کے لیے کھانے کا ساز و سامان تھا، پانی تھا، بہت ساری چیزیں تھی، وہ اونٹنی وہاں سے غائب ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈتا ہے، آخر میں ہمت ہار کر، آخر میں بہت ہی زیادہ لاچار ہو کر اس سے چلا بھی نہیں جاتا، اور وہ شخص یہ سلامت چیزوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہو تو اس مسافر کو جیسے اپنے اونٹنی ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے سے محبت اور خوشی ہوتی ہے جو توبہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، توبہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم بار بار توبہ کر رہے ہیں اور توبہ ٹوٹ رہی ہے، یہ نہ دیکھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ شیطان اگر بار بار توبہ کو توڑ دیتا ہے تو مایوس نہ ہو جا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندو، چاہے تم جتنے بھی بڑے گنہگار ہو جاؤ، میرے دریائے مغفرت کے سامنے کوئی گناہ بڑا گناہ نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے جس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم تمام کو چاہیے کہ اس مبارک رات کا اہتمام کرے، اور اہتمام میں ایک بات یہی ہے کہ ہم کو جب تک ہو سکتا ہے، جب تک ہم بشاشت کے ساتھ جاگ سکتے ہیں جاگے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی تھوڑی عبادت کرے، اس کے بعد اگر نیند آ جائے تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر سو بھی جائے اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھے، اور خاص طور سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اسے آدھی رات جاگنے کا ثواب ملے گا، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اسے آدھی رات کا ثواب ملے گا۔ اگر فجر اور عشاء ہماری جماعت سے ہو جائے گی تو انشاءاللہ ساری رات جاگنا نہیں ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر وقت ایسے کام میں مصروف ہو جس سے اللہ راضی ہوتے ہو، جس سے ہماری آخرت بنتی ہو، جس سے ہمارے لیے زیادہ ثواب ملتا ہو۔ جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری رات یہاں وہاں پھرے اور بیکار قسم کی باتوں میں مشغول ہو جائے، اور جب فجر کا موقع آ جائے تو گھروں کو جا کر سو جائے۔ یہ جاگنا نہیں ہے۔ جاگنا صرف اسی رات میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو تقریباً ہر رات میں جاگا کرتے تھے۔ یہ میری اور آپ کی طاقت کی بس کی بات ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس رات میں بھی جاگے، دوسری راتوں میں بھی جاگے، تہجد کی نماز اس رات میں بھی پڑھے، دوسری راتوں میں بھی پڑھے، اور تہجد میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری 3 دعاؤں کو قبول فرمایا، اور یہ کہا کہ اے میرے پیغمبر آپ مانگیے، جو دعا مانگیں گے وہ 3 دعاؤں کو میں قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے تو سوچئے کہ اللہ کے نبی نے کیا مانگا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے نہ اپنے اولاد کے لیے مانگا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے مانگا، اللہ کے نبی نے پھر یہی کہا، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے محمد آپ کی 3 دعائیں میں قبول کروں گا۔ 2 دعائیں اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے مانگی، اور ایک دعا کے متعلق جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے صحابہ، ایک دعا کو میں نے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھا ہوں، جب قیامت کے دن پوری امت اور پورے لوگ پریشان حال ہوں گے، اس میدان میں میں اللہ سے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ اس دعا کو میں نے استعمال کے رکھا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو بھلایا جاتا ہے، اللہ کے نبی ہم کو تو ہر مقام پہ یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے جب ہمارے گھروں میں شادی ہوتی ہے تو ہم اس نبی کو بھول دیتے ہیں، جب ہمارے پاس کچھ غم کا موقع ہوتا ہے تو اس نبی کو بھول دیتے ہیں، جب ہمارے پاس تجارت کا موقع ہوتا ہے تو اس نبی کی سنتوں کو بھول دیتے ہیں، جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو نبی کی سنتوں کو بھول دیتے ہیں، جب ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو بھول دیتے ہیں۔ سوچو کہ اللہ کے نبی ہم سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور آج ہم کیسے ہیں کہ آج ہم انگریزوں کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں اور ان کے طریقوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچو کہ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آج ہم اسی مجلس میں یہ ارادہ کر لے، سادہ نکاح کرائیں گے، اپنے بچوں کا کرائیں گے، اپنے پوتروں کا کرائیں گے، اپنے نواسیوں کا کرائیں گے، اپنے جو بھائی ہیں ان کا کرائیں گے، اپنے بہنوں کا کرائیں گے۔ اگر اس طریقے سے سچا اور پکا ارادہ لے کر اٹھیں گے، قسم خدا کی ایک بہت بڑا انقلاب ہمارے اس معاشرے میں آئے گا، اور جہیز کی جو بہت ہی زیادہ خطرناک لعنت ہمارے جس معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اور بہت ساری لڑکیوں کو موت کے منہ تک دھکیل رہی ہے، انشاءاللہ اس کے اندر کمی آئے گی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم چند احباب ہیں، ہمارے ارادہ کرنے سے کیا ہوگا۔ اگر ہم ارادہ کریں گے اللہ کو ایک بھی ادا پسند آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک ادا کے ذریعے سے ہماری مغفرت کا سامان فرمائیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مبارک رات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔